السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں اپنی آپ بیتی اور اپنے عزیز اور قریبی دوست کے احوال آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے، آج ایک ایسے ہی پراسرار واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس واقعے کو پڑھنے کا اتفاق مجھے ایک اخبار سے ہوا اور پھر دیے گئے نمبر پر رابطہ کرنے سے مجھے بذات خود یہ موقع ملا کہ اس ایمبولینس ڈرائیور کا احوال سن سکوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ یہ کوئی عام واقعہ نہیں، بلکہ یہ واقعہ ہے مشہور زمانہ کارساز کی دلہن کا۔ اس حوالے سے انٹرنیٹ پر بہت کچھ بھرا پڑا ہے، ایک نہیں ان گنت لوگوں کے واقعات ہیں، پر ایک بات سب نے مشترکہ طور پر یہی کہی کہ وہاں رات 2 بجے کے بعد دلہن گھومتی ہے۔ بتانے والوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جیسے ہی کارساز کا پل ختم ہوتا ہے، الٹے ہاتھ پر واٹر بورڈ کے پمپنگ اسٹیشن کے اندر نظر ڈالیں تو سامنے ہی سیڑھیوں کے اندر ایک لڑکی رات 3 سے 4 کے درمیان بیٹھی ہوئی دیکھی گئی ہے۔ کیا معاملات تھے، کیا واقعہ پیش آیا اس ایمبولینس ڈرائیور کے ساتھ، آئیے سنتے ہیں انہی کی زبان۔ آج سے 22 سال پہلے کی بات ہے، میری عمر اس وقت 20 سال تھی۔ والد صاحب ڈرائیور تھے، ان کی صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ انہوں نے مجھے بھی اسپیشل ڈرائیونگ سکھا کر ایبی میں ہی ڈرائیور لگوا دیا تھا۔ شروع میں مجھے کافی مشکلات پیش آئیں۔ میری نائٹ شفٹ لگائی گئی تھی۔ شروع میں لیاری کے علاقے میں ہم ڈیوٹی کرتے تھے۔ لاشیں اٹھانا سب سے مشکل کام تھا، تشدد زدہ لاشیں اور زیادہ تر نوجوان لڑکے، حتیٰ کہ بچے بھی۔ میں اور ایک لڑکا ساتھ ہی ہوتے تھے۔ میں نیا تھا لیکن اس کو کچھ ٹائم ہو گیا تھا۔ میں ان چیزوں سے ٹراما میں آ جاتا تھا، نہ کھانا کھایا جاتا، نہ آسانی سے بولا جاتا۔ اکڑی ہوئی لاشیں اور ان کے لواحقین کی آوازیں دل پر گہرا اثر چھوڑتی تھی۔ میں ان لاشوں کے چہروں کو دیکھتا جو کبھی مسکراتے اور کبھی پریشان نظر آتے۔ ہر حادثے کی جگہ موت کی سختی اور زندگی کی ناپائیداری کی داستان ہوتی ہے۔ ایک تو میری طبیعت حساس تھی اور دوسرا فطرت نرم دل تھی، لیکن میں اپنے کام سے کبھی پیچھے نہیں ہٹا۔ میں نے اپنے اس کام میں ایڈجسٹ کر لیا تھا۔ میرے مقابلے میں وہ لڑکا کچھ بے حصہ تھا۔ وہ کافی تیز اور ہوشیار لڑکا تھا۔ گھر کے سخت حالات میں وہ واحد کمانے والا تھا، لیکن وہ پھر بھی مجھے تسلی دیتا تھا اور ہر معاملے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا۔ وہ کیوں اتنا آگے رہتا تھا؟ ایک دن مجھے سمجھ آ گیا اور اس دن مجھے بہت دکھ ہوا۔ شہر کے مصروف بازار میں بم دھماکہ ہوا تھا۔ ہر طرف چیخو پکار اور خوف کا منظر تھا۔ ایمرجنسی کال پر میں اور وہ لڑکا بھی فوراً جائے وقوع پر پہنچے۔ ہم اور ہمارے بہت سے ساتھی مل کر لوگوں کو اٹھا رہے تھے، بھاگ رہے تھے۔ ایسے موقع پر ہمارے جسموں میں بجلی بھر جاتی ہے۔ میں نے اور اس لڑکے نے تیسرے چکر پر ایک آدمی کو اٹھایا۔ مجھے اچھی طرح سے اس کی آنکھیں آج بھی یاد ہیں۔ میں زندگی بھر نہیں بھول پاؤں گا۔ ان میں زندگی کی آخری رمق تھی۔ وہ ہلکے ہلکے بول رہا تھا۔ اسے ایمبولینس میں لٹایا۔ میں نے اپنے کان اس کے منہ کے قریب کیے۔ میرے بچے بہت چھوٹے ہیں۔ یہ شاید اس کا آخری جملہ تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے اپنا ہاتھ چھڑا کر اسے تسلی دیتے ہوئے بہت تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھا اور گاڑی بجلی کی رفتار سے چلا دی۔
میرے ساتھ لڑکا پیچھے ہی اس آدمی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ اسے طبی امداد دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک پل کو میری نظر پیچھے پڑی۔ میں نے صرف یہ دیکھا کہ وہ لڑکا اپنی جیب میں کچھ ڈال رہا ہے۔ دماغ اس وقت کچھ بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ ہم نے اسے ہسپتال پہنچایا۔ وہ آدمی راستے میں ہی دم توڑ چکا تھا۔ ہم ہسپتال میں ہی تھے جب اس کے پرسا آئے، اور پھر دوسرے دن اس کی میت سرد خانے سے گھر لے جانے کی ذمہ داری بھی ہم نے ہی ادا کی۔ نہ جانے کیوں اس کی میت لے جاتے میرے دل کو کچھ ہو رہا تھا، لیکن وہ لڑکا اطمینان سے میرے ساتھ آگے بیٹھا تھا۔ پیچھے اس بندے کا بھائی تھا۔ ہم اس کے گھر پہنچے۔ میت کو اتارتے وقت ایک بار پھر اس آدمی کا ہاتھ میرے ہاتھ سے مس ہوا۔ مجھے تو یوں لگا جیسے اس نے جان بوجھ کر کیا ہو۔ ایک لمحے کی بات نے مجھے اسی ڈرامہ میں پہنچا دیا۔ اب میت کو گھر کے صحن میں لے گئے۔ وہیں میں نے کسی کے منہ سے سنا، کوئی روتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ اسے تنخواہ ملی تھی، وہ اسکول بیگ اور کتابیں لینے گیا تھا، اس کے پاس دفتری قیمتی سامان بھی تھا، اس حادثے میں سب کچھ کھو گیا۔ عجب دل کے ساتھ واپس ڈیوٹی پر آ گئے۔ آج میرا مزید کام کرنے کا دل نہیں کر رہا تھا، لیکن چھٹی کہاں ملتی۔ مصروف ٹائم گزرا، کھانا کھانے کا بھی ٹائم نہ ملا۔ کھانا ہمیں وہیں سے ملتا تھا۔ اس لڑکے نے کہا، چل بھائی آج سامنے والے ہوٹل پر بریانی کھاتے ہیں۔ یار میرے پاس پیسے نہیں ہیں، جو دال سبزی ہے یہی کھا لیں گے، میں نے اس لڑکے سے کہا۔ ارے تم چلو تو صحیح، پیسے میں دوں گا، اس لڑکے نے مجھ سے کہا۔ ہم ہوٹل پر آ گئے۔ بریانی بے دلی سے ہی صحیح میں نے کھا لی، اور اس لڑکے نے پیسے دینے کے لیے جب والیٹ کھولا تو میں حیران رہ گیا۔ ہزار کے نوٹ چھلک رہے تھے۔ ہم ایک دوسرے کے مالی حالات اچھی طرح جانتے تھے، اور پھر میرے دماغ میں جیسے دھماکہ سا ہوا۔ وہ کچھ جیب میں ڈالتا ہوا۔ وہ لڑکا اکثر ایسا ہوا ہے، میں کیوں نہیں سمجھا۔ میں نے اسی وقت اس کو پکڑ لیا۔ پہلے تو وہ سٹ پٹا گیا، پھر وہ صاف مکر گیا، لیکن زیادہ مکر نہیں سکتا تھا۔ پتہ نہیں کب سے وہ یہی سب کر رہا تھا۔ اسے خوب لان تان کر کے میں نے وہ پیسے اس سے نکلوائے۔ میں اس کی شکایت نہ کر دوں، اسے دینے ہی پڑے۔ وہ پورے 25,000 تھے۔ انہیں لفافے میں ڈال کر ہم اس آدمی کے گھر جا پہنچے۔ دروازہ اس کے 15 سالہ بچے نے کھولا۔ ہم نے اس کا لفافہ تھما کر کچھ بھی بولے بغیر وہاں سے آ گئے۔ اس رات مجھے بڑی سکون کی نیند آئی۔ اس کے بعد میں نے اس لڑکے سے کٹ کر لیا، بلکہ اس کے ساتھ اپنی ڈیوٹی کہہ کر ہٹوا لی۔ میں نے اس نوکری میں آ کر بہت کچھ دیکھا تھا، لیکن جو بے ایمانی اور سنگ دلی میں نے آج دیکھی، وہ تو اس سب سے خطرناک تھی جو میں نے اس لڑکے میں دیکھی۔ اب جو نیا لڑکا میرے ساتھ آیا، میں اس پر نظر رکھتا تھا، پر خیر وہ دوسرا لڑکا ایک اچھا لڑکا تھا، بہت معصوم سا بندہ تھا، ہر وقت اپنے مرحوم والد کا ذکر کرتا، ان کا پین اپنی جیب میں لگا کر رکھتا۔ اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن اس کی قسمت نے ساتھ نہ دیا۔ آہستہ آہستہ میں اس پر بھروسہ کرنے لگا۔ اس کا بھی منہ مجھے بھائی بھائی کہتے نہیں تھکتا تھا۔ اس رات ہم ایک اطلاع پر لاوارث لاش اٹھانے گئے، اور وہ ایک خاتون کی لاش تھی جو اپنے گھر میں مردہ پائی گئی۔ ان کی آنکھیں کھلی تھی جو کھلی ہی رہ گئی تھی۔ میں نے انہیں چادر سے ڈھک دیا۔ وہاں پولیس وغیرہ کے بھی مسائل تھے۔ میت لے کر نکلتے ہمیں دیر ہو گئی۔ رات شاید 1 بجے کا وقت ہوگا۔ میں تیز رفتار سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ وہ لڑکا اور میں خاموش تھے۔ جیسے ہی ہم کارساز کے روڈ سے گزرے، ہماری گاڑی کے نیچے ایسا لگا جیسے کوئی چیز آئی ہے۔ گاڑی پوری طرح اچھلی اور ہم دونوں بھی اچھلے۔
ایسے کہ ہمارے سر گاڑی کی چھت سے جا لگے۔ جھٹکا بہت زوردار تھا اور پیچھے رکھی میت کی اسٹریچر سے آدھی نیچے آ گئی۔ میں نے گاڑی روک دی۔ میں جانے کیا چیز گاڑی کے نیچے آئی تھی۔ ہم دونوں ہی گاڑی سے اتر آئے۔ اب جو جھانک کر دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر کچھ نہیں تھا تو جھٹکا کس چیز کا تھا؟ کہ بھائی یہاں تو کچھ بھی نہیں۔ وہ لڑکا تو آگے پیچھے سب دیکھ آیا، لیکن جو میں دیکھ رہا تھا شکر ہے وہ اس نے نہیں دیکھا۔ مجھے روڈ کے دوسرے کنارے پر ایک لڑکی کھڑی دکھائی دی تھی جو دلہن کی طرح سجی سوری تھی۔ میں اسے دیکھ رہا تھا، پھر اس لڑکے کو اور اپنی گاڑی میں پڑی لاش کو۔ چادر ہٹنے سے اس کی آنکھیں دکھ رہی تھی۔ وہ منظر بہت خوفناک تھا، پر میں نے اس لڑکے پر کچھ ظاہر کرنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ وہ چھوٹا لڑکا تھا اور ڈر جاتا۔ تم گاڑی کے نیچے دیکھو۔ میں اسے مصروف کر کے سب سے پہلے میت کا چہرہ ڈھکا اور اسے صحیح کر کے لٹایا۔ اس کا چہرہ دیکھتے مجھے ایک پل کو ایسا لگا کہ اس کی آنکھوں کی پتلیاں ہلی ہیں۔ یہ میرا وہم بھی ہو سکتا تھا۔ میں یہ کر کے جلدی سے نیچے اترا تو وہ لڑکا کھڑا تھا اور اس کی تو آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ بھائی وہ دیکھیں، وہ ہکلاتا ہوا بولا۔ اس کی نظر اس طرف کھڑی دلہن پر پڑ گئی تھی۔ میں جان بوجھ کر انجان بن گیا۔ رے چھوڑو، گاڑی میں بیٹھو۔ ہم دونوں تیزی سے گاڑی میں جا بیٹھے، اور اب جب میں نے گاڑی اسٹارٹ کرنا چاہی تو وہ اسٹارٹ ہو کر نہ دی۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے، رات کا وقت، عجیب سا عالم، سڑک سنسان پڑی تھی اور گاڑی میں لاش اور سامنے آپ کو دلہن نما عورت دکھے، خوف طاری ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ کتنے ہی سخت دل، سخت جان سے ہی ہیں تو انسان ہی۔ مجھ سے شاید بڑبڑاہٹ میں گاڑی اسٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ ایک تو ہم دونوں کی نظریں اس دلہن پر جمی ہوئی تھی اور دھیان پیچھے کی طرف تھا۔ مجھے جلد سے جلد اس باڈی کو سر خانے پہنچانا تھا، ورنہ معاملہ اس سے بھی سنگین ہو سکتا تھا۔ اور پھر ستم یہ ہوا کہ وہ دلہن جو اب تک ہمیں نہیں دیکھ رہی تھی، حالانکہ وہ ہماری موجودگی سے انجان بھی نہیں ہوگی، اب آہستہ آہستہ چلتی ہماری گاڑی کی طرف آنے لگی۔ بھائی جلدی کریں، خدا کے لیے وہ ہماری طرف آ رہی ہے۔ اگر وہ لڑکا اتنی افراتفری نہ مچاتا تو میں بھی شاید اتنا نہ گھبراتا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر پھر کوشش کی۔ اگر اب بھی گاڑی سٹارٹ نہ ہوتی تو ایک ہی حل بچتا تھا کہ اس لاش کو اور گاڑی کو چھوڑ کر بھاگنا پڑتا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ میں نے گاڑی فل سپیڈ سے بھگائی۔ بیک مرر سے اس دلہن کو اپنی گاڑی کے پیچھے بھاگتے دیکھا، حالانکہ وہ روڈ کے اس طرف تھی۔ ہم دعائیں پڑھتے اپنی منزل پر پہنچ ہی گئے، اور اس سب میں رات کے 3:30 بج گئے تھے۔ میں تمام کارروائیوں سے فارغ ہو کر باہر نکلا تو باہر بنی بینچ پر آ کر بیٹھ گیا، اور وہ لڑکا سر جھکا کے بیٹھا تھا۔ کیا ہوا یار؟ اللہ کا شکر ادا کرو، ہم سلامت وہاں سے آ گئے ہیں۔ یہ تو زندگی کا حصہ ہے، اور پتہ نہیں ہمیں کیا کیا دیکھنے کو ملے۔ اس نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بھائی، ہم جب گاڑی سے اترے تھے، میرے ابو کا دیا ہوا وہ پین وہیں کہیں گر گیا ہے۔ مجھے افسوس ہوا۔ وہ پین اس کے لیے کیا تھا میں جانتا تھا۔ وہ اکثر اس پین کو ہاتھ میں لے کر دیکھ رہا ہوتا تھا۔ میں نے اس سے کہا ہی تھا کہ اسے گھر رکھ دو، لیکن اس کا یہ کہنا تھا کہ اس طرح مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے ابو میرے ساتھ ہیں۔ جذباتی لڑکا، چلو اٹھو۔ میں نے ایک پل میں جذباتی فیصلہ کیا۔ کہاں؟ اس نے خستے سے پوچھا۔
तुम चलो तो सही। میں نے ایمبولینس کی چابی اٹھائی، وقت بہت کم تھا، ہمیں کبھی بھی کال آ جاتی تھی، جلدی آؤ۔ وہ نا سمجھی سے آ کر بیٹھ گئے اور میں نے گاڑی دوڑا دی۔ ہم کچھ ہی دیر میں پھر اسی روڈ پر تھے، ہم پھر سے وہیں پہنچ گئے۔ میں نے گاڑی روک دی۔ میرا خیال ہے یہی جگہ ہے، آؤ یار دیکھتے ہیں، شاید تمہارا پہن مل جائے، ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا۔ ہم اندازے سے روڈ پر دیکھتے جا رہے تھے، رات اور گہری ہو گئی تھی، مجھے چمکتا ہوا پین دکھ ہی گیا۔ او ربا، یہ کہہ کر میں نے بھاگ کر پین اٹھایا اور اس لڑکے کو دیا، اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چلو میرے بھائی جلدی کرو۔ میں اسے کچھ بھی بولنے کا موقع دیے بغیر آگے بڑھا اور رک گیا۔ وہ دلہن مجھے پھر سے دکھائی دی اور اس لڑکے نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ اس وقت ہم اپنی گاڑی سے کچھ فاصلے پر تھے، جبکہ وہ ہماری گاڑی کے قریب تھی۔ میں نے گردن موڑ کر دوسری طرف دیکھا، مجھے کچھ فاصلے پر ایک گاڑی کھڑی دکھائی دی جو ہم نے پہلے نہیں دیکھی تھی، کیونکہ ہم زمین پر نظر جمائے چل رہے تھے۔ یار بھاگو اور آیت الکرسی پڑھو، یہ کہتا میں اس گاڑی کی طرف بھاگا، میرے ساتھ ساتھ وہ لڑکا بھی۔ ہم بھاگتے دوڑتے گاڑی تک پہنچ گئے۔ اندر ایک درمیانی عمر کے صاحب اسٹیئرنگ پر سر جھکائے بیٹھے تھے۔ میں نے دروازہ کھول کر انہیں چیک کیا، سانس چل رہی تھی۔ ہم یہ بھی بھول گئے کہ پیچھے کیا ہے۔ ہم نے انہیں پچھلی سیٹ پر لٹا دیا۔ میں نے گاڑی کو اسپتال کی جانب دوڑا دیا۔ وہ گاڑی میں ایک بیگ بھی پڑا تھا۔ میں نے اس لڑکے سے کہا، اسے کھول کر دیکھو۔ میں تو ان کا پتہ جاننا چاہ رہا تھا، لیکن اس میں لاکھوں روپے تھے۔ وہ لڑکا ہکا بکا رہ گیا۔ یار اسے سنبھال کر وہیں رکھو۔ میرا خیال تھا کہ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ ہم انہیں وقت پر ہسپتال لے آئے۔ ڈاکٹر کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہر وقت اسپتال لانے سے ان کی جان بچ گئی۔ روشنی پھیل رہی تھی۔ ایک بار پھر ہم کارساز کی طرف جا رہے تھے۔ اپنی گاڑی وہاں سے لے کر ہم نے واپس ان صاحب کی گاڑی اور ان کی امانت ان کے ورثاء کے حوالے کی۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ ایک بڑے بزنس مین تھے، رات گھر جا رہے تھے۔ اس روڈ پر انہیں بھی ایک عورت دکھی جو اچانک ان کی گاڑی کے سامنے آ گئی تھی اور پھر غائب ہو گئی۔ جب وہ دوبارہ گاڑی چلاتے تو وہ عورت پھر سے سامنے آ جاتی، بس خوف سے انہیں اٹیک آ گیا۔ مجھے اس دن ایک بات سمجھ میں آئی کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکے۔ اللہ نے ہمیں وسیلہ بنانا تھا اور اس شخص کی زندگی بچنی تھی، اور پھر اللہ کی مہربانی یہ ہوئی کہ اس آدمی نے نیکی کا بدلہ نیکی سے دیا۔ اس لڑکے کو اچھی تعلیم دلوائی، اس کا خواب پورا ہوا۔ اس نے نوکری اور تعلیم ساتھ ساتھ جاری رکھی اور فائن جگہ پر نوکری بھی دلوائی۔ وہ روتا ہوا مجھ سے جدا ہوا۔ آخر کار 4 سال کا ساتھ تھا۔ میں دل سے خوش تھا کہ اس بچے کی زندگی سنور گئی۔ وہ میرے لیے تو کچھ کرنا چاہتے تھے۔ میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود ایک بھاری رقم میرے اکاؤنٹ میں جمع کروا دی، لیکن میں آج بھی وہی ایمبولینس ڈرائیور ہوں۔ مجھے اپنا پیشہ اچھا لگتا ہے۔ ہمیں موقع ملتا ہے لوگوں کی زندگیاں بچانے کا۔ میں نے طویل عرصے میں بہت کچھ سیکھا ہے۔ موت کے بعد کی ہنستے چہرے، انسانیت کا قتل، خلائش لاشیں اور نہ جانے کیا کیا۔ میرے پاس بتانے کو بہت کچھ ہے۔ زندگی رہی تو آگے بھی میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا۔ دوستو، یہ تھی میرے اس بھائی کی کہانی، اس ایمبولینس ڈرائیور کی کہانی جو اس نے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ کارساز کی دلہن کے واقعات میں نے بھی کافی بار سنے ہیں، اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے ایسی سڑکوں اور ایسے علاقوں سے گزرتے ہوئے۔ میں شکر گزار ہوں اپنے اس بھائی کا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ واقعہ شیئر کیا، اور امید ہے کہ اس کہانی کو سن کر آپ احتیاط برتیں گے، دھیان رکھیں گے ایسی سڑکوں اور ایسے سنسان روڈ سے گزرتے ہوئے۔ اگر خدا نخواستہ آپ کے ساتھ ایسا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہو تو اسے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔